اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم دائما ابدا۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 اصول آپ کو بتا رہے ہیں۔ حضور کی حیات طیبہ کے یہ وہ 40 اصول ہیں جو حضور کی پوری زندگی کا نچوڑ ہیں۔ یہ وہ 40 اصول ہیں جن کی ٹریننگ آپ اپنے صحابہ کو بار بار دیتے رہے، اور حضور کے تمام صحابہ ان اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ لہذا اگر آپ بھی واقعی سچے مسلمان ہیں اور سچے من سے اپنے نبی کو چاہتے ہیں، اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، تو آج ہی ان 40 اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اور عبادت کی طرح ان پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سی پریشانیاں آپ کی زندگی کی ختم ہو جائیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1 آپ فرماتے ہیں اے لوگو بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھایا کرو۔ نمبر 2 آپ فرماتے ہیں منہ سے کھانا نکال کر نہ کھایا کرو۔ نمبر 3 آپ فرماتے ہیں منہ بھر کر کھانا نہ کھایا کرو، منہ بھر کر۔ دیکھیں منہ بھر کر کھانا اس لیے بھی نہیں کھانا چاہیے کہ کھانے کو ہضم کرنے کا آدھا کام ہمارے منہ کا ہوتا ہے اور آدھا کام ہمارے معدے کا ہوتا ہے۔ جب ہم منہ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کو اچھی طرح چبانے کا، اس کو نرم کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور کھانا جب نرم نہیں ہوتا ہے تو وہ ہاضمے میں اچھی طرح نہیں آتا ہے۔ اس لیے منہ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے تاکہ کھانے کو اچھی طرح چبانے کا اور اس کو نرم کرنے کا موقع مل جائے۔ نمبر 4 آپ فرماتے ہیں کہ کھانا ہمیشہ روشنی میں بیٹھ کر کھایا کرو، اندھیرے میں کھانا نہ کھایا کرو۔ نمبر 5 آپ فرماتے ہیں کہ کھانے پر اداس مت ہوا کرو۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھانے کی کوالٹی دیکھ کر یا دوسرے کا کھانا دیکھ کر، دوسرے کی پلیٹ دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ناشکری کا پہلو ہے۔ وقت پر اللہ تبارک و تعالی جو بھی آپ کو کھلائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اس کو تناول فرما لیں، یہی اسلامی طریقہ ہے۔ نمبر 6 آپ فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا مت کرو۔ بعض لوگ کھانے کو سونگھنا شروع کر دیتے ہیں، تو کھانے کو سونگھنا نہیں چاہیے۔ نمبر 7 آپ فرماتے ہیں گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کیا کرو۔ اگر کھانا گرم ہے تو پنکھے وغیرہ کا آپ سہارا لے لیجئے، یا تھوڑی دیر کے لیے کھانے کو ویسے ہی چھوڑ دیجئے، کھانا خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن پھونک مار کر کھانے کو ٹھنڈا نہ کریں۔ اور نمبر 8 آپ فرماتے ہیں کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، یعنی اچھی صحبت میں بیٹھا کرو، بری صحبت میں نہ بیٹھا کرو۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ پڑھائی لکھائی سے زیادہ، تعلیم سے زیادہ صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بری صحبت انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 9 سونے سے پہلے بری باتیں یا گندی باتیں نہ کیا کرو۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سونے سے پہلے گھنٹوں جاگ کر فضول کی باتیں، بے بنیاد باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنی نیند بھی خراب کرتے ہیں، اپنی صحت بھی خراب کرتے ہیں۔ اور اب تو موبائل کا دور ہے، ہر انسان سونے سے پہلے تقریباً موبائل یوز کرتا ہے۔ بعض لوگ موبائل پر فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی گندی ویڈیو، اوریانیت بھری فحش موویز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10 حضور فرماتے ہیں ہاتھ کے پٹاخے نہ نکالا کرو۔ نمبر 11 جوتا پہننے سے پہلے اچھی طرح اس کو جھاڑ لیا کرو، اس کو صاف کر لیا کرو۔ نمبر 12 دانتوں سے بہت سخت چیز، کوئی ٹھوس چیز ہے تو دانتوں سے اس کو نہ توڑا کرو۔ نمبر 13 لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کیا کرو۔ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف کرنے سے مسوڑے زخمی ہو جاتے ہیں، دانتوں کی جڑیں ہل جاتی ہیں اور منہ کے اندر بو باقی رہ جاتی ہے، اس لیے لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 14 بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں نہ تھوکا کرو۔ مسلمان کا تھوک پاک ہوتا ہے، اس لیے ٹوائلٹ میں یعنی بیت الخلاء میں نہیں تھوکنا چاہیے۔ نمبر 15 بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ بیت الخلاء چونکہ یعنی ٹوائلٹ باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ موبائل کا دور ہے، بہت سے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے وہ گھنٹوں بیت الخلاء میں بیٹھے رہتے ہیں اور موبائل یوز کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں بیٹھ کر موبائل پر بات کرتے رہتے ہیں، یہ ایک غیر اخلاقی طریقہ، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 16 بیٹھ کر ہمیشہ کپڑے تبدیل کیا کرو، خصوصاً پیجامہ پہننا ہو، پینٹ پہننا ہو، شلوار پہننی ہو تو وہ بیٹھ کر پہننا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کھڑے ہو کر پیجامہ، پینٹ یا شلوار پہننے سے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 17 نماز کے درمیان آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب وہ تکبیر کہتے ہیں یعنی کانوں تک جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ان کا جو سر ہے، ان کا منہ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ اکبر ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں تو آپ کا چہرہ جو ہے
کعبہ شریف کی طرف کو ہونا چاہیے۔ نمبر 18، فجر کے بعد اور عصر کے بعد اور مغرب کے بعد نہ سویا کرو۔ ان اوقات میں آکسیجن بھی کم ہوتی ہے، اس لیے فجر کے بعد، عصر اور مغرب کے بعد ہرگز نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 19، حضور فرماتے ہیں تکبیر اور اذان کے درمیان باتیں نہ کیا کرو۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص اذان کے وقت دنیاوی باتوں میں مبتلا رہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا ڈر ہے، بلکہ اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا جب بھی اذان ہو تو حکم ہے کہ آپ اپنے تمام کاموں کو روک کر خاموشی کے ساتھ اذان کو سنیں اور اذان کا جواب دیں۔ نمبر 20، آپ نے فرمایا دوسروں میں عیب تلاش نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ جو کمی ہے، یہ جو چیز ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بہت زیادہ ہے کہ اپنی کمیوں کو، اپنی خطاؤں کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں، دوسروں کے اندر کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے اندر کمیاں ڈھونڈنا، عیب تلاش کرنا، عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دوسروں کے اندر عیب تلاش نہ کیا کرو۔ نمبر 21، حضور فرماتے ہیں دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے کہانیاں بیان نہ کیا کرو۔ اکثر لوگ مذاق میں دوستوں کے متعلق جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرنے لگتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 22، اپنے دوستوں سے دشمنی نہ کیا کرو، یعنی جو واقعی سچے دوست ہیں ان سے آپ دوستی نبھائیں، ان سے دشمنی نہ کیا کریں، کیونکہ دوست اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ دوستوں سے دوستی نبھائی جاتی ہے، ان سے دشمنی نہیں کی جاتی، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے دشمنی نہ کیا کرو۔ نمبر 23، دوستوں پر شک نہ کیا کرو۔ معمولی باتوں میں دوستوں پر شک کرنا، دیکھیں شک یہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو شک کرنے کی وجہ سے لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ازدواجی زندگی بگڑ جاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، دوستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ہر رشتہ تقریباً جو ہے وہ شک کرنے کی بنیاد پر ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا تو اپنے دوستوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 24، حضور فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو۔ جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا، لہذا کسی کے بارے میں بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی جھوٹ سے بچانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے سے بچانا چاہیے۔ نمبر 25، برا کہنے والوں کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی انسان آپ کو برا کہے آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، ایسا بہت لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ اگرچہ یہ مشکل کام ہے لیکن اس کی نیکی، اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ جو بھی انسان اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لے کہ اگر کوئی آپ کو گالیاں دے آپ اس کو معاف کر دیں، کوئی آپ کو برا کہے آپ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں، تو یہ عادت کسی کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ نمبر 26، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ ہم برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لیکن اچھے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ نمبر 27، اپنی خامیوں میں غور کرو اور توبہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، اپنی خامیوں میں، اپنی غلطیوں کو دیکھا کرو۔ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، یعنی لوگ دوسروں کے اندر کیڑے نکالنا تو شروع کر دیتے ہیں لیکن اپنی خامیوں کو، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 28، اللہ نے جو دیا ہے اسی پر خوش رہا کرو، یعنی جو بھی اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اسی پر خوش رہا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ نمبر 29، غربت میں یعنی غریبی میں صبر کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ نمبر 30، غرور مت کیا کرو۔ غرور ایک ایسی بدترین کوالٹی ہے جو انسان کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے، جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑی سی شہرت مل جائے، تھوڑی سی کوئی ترقی مل جائے تو ان کی چال بدل جاتی ہے، ان کے الفاظ بدل جاتے ہیں، ان کی بول چال بدل جاتی ہے، ان کے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، ان کے اندر ایٹیٹیوڈ، غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پیدا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غرور، تکبر یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ نمبر 31، شیخی نہ بھگارا کرو۔ نمبر 32، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح مشورہ کر لیا کرو۔ نمبر 33، ٹھہر کر صاف صاف بولا کرو تاکہ آپ کی بات دوسروں کے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 34، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے گھر پر اگر مہمان آ جائیں تو ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں کہ صاحب یہ کہاں سے آ گئے، اب کہاں سے ہم انتظام کریں گے، کہاں سے ان کو کھلائیں گے۔ تو دیکھیں مہمان اپنی قسمت کا اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، اس لیے مہمان کے آنے پر ناخوشی کا، ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوشیوں کا، محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں
پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 35 گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 36 بہت زیادہ نہ سویا کرو۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں اکثر وقت میں جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں، رات میں، دن میں، صبح میں، دوپہر میں سوئے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں بہت زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے، لہذا اس سے زیادہ سونے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ بہت زیادہ سوئے رہیں گے، بہت زیادہ لیٹے رہیں گے تو اس سے آپ کے بدن کو، آپ کے جسم کو بیمار ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 37 اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 38 ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو۔ ایڑیاں مار کر چلنے میں تکبر کا، غرور کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، لہذا زمین پر ایڑیاں مار کر تکبر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ نمبر 39 چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کرو۔ نمبر 40 روزانہ 100 بار استغفار کیا کرو۔ 100 بار استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب مذنبتہ واتوب الیہ۔ یہ استغفار کرنا یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، لہذا کم از کم روزانہ 100 بار استغفار اللہ کی بارگاہ میں ضرور کیا کرو، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش ضرور طلب کیا کرو۔ لہذا یہ 40 اصول تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آپ بھی ان پر عمل کریں، اپنی زندگی میں اتار لیں، انشاءاللہ بہت سی پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی، بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اور بہت سی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔